برادران عزیز، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کے ذریعے سے ہم استدلال قائم کرتے ہیں کہ بِأَنَّ الائمۃ المعصومین سلام اللہ علیہم معصومون۔ ہم اس آیت کے ذریعے سے یہ استدلال قائم کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام جو ہے سب کے سب معصوم ہیں۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام ائمہ کی عصمت کے اوپر ہم دلیل بناتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام معصوم ہیں، اور معصوم قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے، کیونکہ دیگر جو ادلہ ہوتے ہیں انسان اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ضعیف قرار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضعیف قرار کرتا ہے، کہتا مثلا یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ استدلال ایسا نہیں ہے ایسا، لیکن جب قرآن کی آیت آئے گی تو پھر انسان اس کی رد نہیں کر پائے گا۔ یہی وہ ہے جسے نص کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے نص۔ ظاہر میں خطا کا، اس کے مخالف ہونے کا احتمال پایا جا سکتا ہے، لیکن نص وہ چیز ہے جہاں پہ اصلاً جو ہے اس کے خطا ہونے یا اس کے جو ہے اختلاف یا انحراف کی جو ہے گنجائش بالکل نہیں پائی جاتی۔ مثلا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں امر جو ہے یہ ظاہر در وجوب نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن جہاں یہ آیت یعنی نص پائی جائے گی وہاں پہ اس کے مخالفت کی جو ہے اصلاً احتمال نہیں پایا جا سکتا۔ یہ فرق ہے نص اور ظہور میں۔ بہرحال یہ آیت ہر لفظ پہ انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ صبح سے شام تک ہم مشغول تھے جو ہے، لہذا آمادگی جیسی ہونی چاہیے نہیں ہو پائی، لہذا چند منٹ آپ کے سامنے ہم ہیں، پھر یہ ختم عبادت ہوگی۔ وَإِلَّا انسان جو ہے، آپ دیکھیں کیا ابتدا کس چیز سے ہو رہی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ مومن انما، کلمت انما حصر، تحدید، بالکل جو ہے گھیر دینا، محدود کر دینا۔ جب بھی جہاں بھی لفظ انما آتا ہے وہ ایک دم مخصوص کر دیتا ہے، بس اور بس، اونلی، صرف اور صرف یہی وہ افراد ہیں، یہی وہ شخصیتیں ہیں۔ کلمہ انما اسی کے لیے آتا ہے عربی میں، انما اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، بس اور بس، فقط اور فقط، اونلی جسے کہا جائے، کیول، یا مثلا فارسی میں کہیں گے جز نیست، اونلی، بس اور بس۔ اس کے بعد یرید اللہ، یہ یرید اللہ آیا ارادۃ الالہیہ، هل هذا الارادہ ارادۃ التکوینی ام ارادۃ التشریعی؟ آیا انما یرید اللہ
ارادۃ الالہیہ ھذا الارادہ ارادہ تکوینی ام تشریعی، ما هو الارادہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آیا یہ جو اللہ کا ارادہ ہے یہ کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ ابھی ماشاء اللہ سے 1-2 دن پہلے واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، آپ لوگ بحث کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ علمی سطح اس منزل پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ اس چیز کو درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ انما یرید اللہ، آیا ارادت الہیہ ما ہوا ارادت تکوینی ام تشریعی؟ فانشاء اللہ کبھی اور موقع پہ کسی یہ بیان ہوگا، یہ گفتگو ہوگی کہ یہ ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعہ ہے۔ واضح؟ تو عزیزان گرامی، اللہ کا یہ ارادہ حتمی فیصلہ ہے کس کے متعلق؟ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے جو ہے یہ ضمانت لیا ہے کہ یہ طیب و طاہر ہیں، یہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ عصمت ان کی جو ہے محفوظ ہے۔ اور یہ عصمت ایک عقلی چیز، اللہ طیب و طاہر ہے، اللہ پاک و پاکیزہ ہے، اللہ کے یہاں گناہ کا تصور نہیں پایا جا سکتا، اللہ کے یہاں گناہ کا بالکل تصور نہیں ہے، لہذا یہ حکم جب دے گا تو ایسے ہی شخص کی اتباع کا حکم دے گا کہ جو معصوم ہوں گے، جو طیب و طاہر ہوں گے، جو پاک و پاکیزہ ہوں گے۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ جو حکم دے رہا ہے وہ اللہ خود طیب و طاہر ہے، وہ خود پاک و پاکیزہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے اس چیز کو حکم دے دے جو خود اس کے اندر نہ پایا جا رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ، اب یہ ارادہ جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہے علم کلام کی بحث اس پہ ہوتی ہے، یہیں سے علم کلام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے ہم صحیح، اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہم بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ قوی ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ طاقتور ہے، ہم بھی قوی ہیں، ہم بھی قدرت رکھتے ہیں، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے قوی ہونے میں، ہمارے قادر ہونے میں، ہمارے قدرت رکھنے میں اور اللہ کے قادر ہونے میں، اللہ کے قدرت رکھنے میں فرق ہے۔ وہ زمین و آسمان کا فرق ہے عزیزان گرامی۔ آیا ہماری قدرت اور اللہ کی قدرت، یعنی جتنی صفات ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی زندگی ہمارے اندر ہے، اللہ کے ہاں بھی زندگی پائی جاتی ہے، ہم بھی قادر الکلام ہیں، وہ بھی قادر الکلام ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ہمارے قادر الکلام ہونے میں، ہمارے جو ہے قوی ہونے میں، ہمارے زندگی اور حی ہونے میں اور اللہ کے حی اور زندگی ہونے میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ہم ہی تک محدود ہے۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم زندگی کسی کو عطا کر سکیں، لیکن اللہ میں وہ صلاحیت ہے کہ جو حی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے اندر حیات بخشتا رہتا ہے، دوسرے کے اندر زندگی بخش دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ تو
عزیزان گرامی ہم بھی ارادہ رکھتے ہیں، اللہ بھی ارادہ رکھتا ہے، لیکن ہمارے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس آیے کریمہ کے لفظ با لفظ یعنی ہر لفظ پہ انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ آپ حضرات ابھی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، خطیب ہیں، خطبہ ہیں، ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، جانتے ہوں گے جو حضرات جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے جو ہے علم کی زیادتی کا سبب بنے گا، جو نہیں جانتے ہیں تو بہرحال ان کے لیے جو ہے مزید نئی بات کہتے ہیں کہ خود خطابت پوشیدہ ہے، پنہاں ہے، کہاں پر؟ کلمہ خطیب میں۔ جس طریقے سے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں اس کے تمام معنوں کے، اسی طریقے سے یہ خطیب کتنے لفظ ہیں؟ خا، طا، یا، با، کہ خطابت پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے انہی 4 لفظوں میں۔ بس انسان جو ہے جان جائے وہ نیوز، یہ مخفف ہے، شارٹ ہے، کس کا؟ کسی چیز کا، NEWS نیوز، ما معنی یس آخر میں نیوز ہے، ما معنی N، ما معنی E، ما معنی W، هكذا أيضا ما معنی خا، ما معنی طا، ما معنی یا، اور ما معنی البا۔ واضح؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سیکھتا ہے 3-4 مہینے میں، بتا دیتا ہے 2-4 سیکنڈ میں، ہے نا؟ ابھی مثال کے طور پہ آپ کو مخارج حروف سیکھنا ہو تو کم سے کم 2-3 مہینہ لگ جائے گا، ہے نا؟ ضاد، ظا، یہ سیکھنے سے سین، صاد، یہ سیکھنے میں کم سے کم 2-3 مہینہ لگ جاتا ہے، لیکن ایک بہترین استاد جو ہے 2-4-10 منٹ میں سکھا سکتا ہے۔ رول آپ کو اگر وہ بتا دے تو آپ کو زیادہ دن کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر جو اصل ہے وہ اگر آپ کو بتا دے اور آپ پریکٹس کرنے لگیں تو آپ کے لیے اتنا ایزی ہو جائے گا، فوراً آپ جو ہے فوراً ادا کریں گے۔ اذ، ذال، ذالکا، ثم، سین، سنوریہم، یہ سب لفظ ورڈ ادا ہو رہا ہے نا؟ آپ جب بولنے جائیں گے، جب اس کی پروننسیشن کریں گے، تلفظ کریں گے تو سوچ سوچ کے زبان کو اٹھائیں گے، لگائیں گے دونوں دانتوں کے سامنے، دونوں دانتوں کے نیچے، زبان کو یہاں لو، یہ سب کرنا پڑتا ہے نا۔ لیکن اگر اصل مطلب اگر آپ کو بتا دیا جائے تو پھر اتنی زحمت کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ 2 یا 3 مہینے آپ جو اس کے پیچھے۔ اگر آپ کو رموز خطابت، چونکہ وہاں یہ سب بات بتائی جاتی جہاں سکھایا جاتا ہے، ہاؤ کین اسپیک یو، کیسے آپ جو پبلک سے گفتگو کریں، کیسے آپ خطابت کریں، لہذا ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات، ہم آپ کو بتا ہی دیتے ہیں۔ ہر جگہ تو نہیں بتاتے، ہم بتا دیتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ جو ہے۔ جیسے اگر کسی کو کہا جائے کہ یرملون، خود یا را میم لام واو نون، جسے یاد ہے یرملون، کلمہ یرملون یاد ہے اس کو، حروف یرملون کتنے ہیں، اس طریقے سے یہ بھی ہے۔ جب کہتا ہے خطیب تو پہلا ورڈ آتا ہے خا۔ خا سے کیا مطلب ہے؟ شارٹ میں اس کو کہتے ہیں خا سے مطلب یہ ہے کہ خوب بیانی، بہترین بیان، بہترین انداز بیان،
خاص خوب بیانی جسے کہتے ہیں. تو جب خوب بیانی رہے گی تو پبلک خود بخود سننے کے لیے آمادہ رہے گی. اب کیا بولیں گے, اب کیا کہیں گے, اب یہ کیا. تو پہلا ورڈ کا مطلب سمجھ گئے نا, خوب بیانی. تا سے کیا مطلب ہے؟ خا کے بعد تا آتا ہے نا, تا ایک ہوتا تے, ایک ہوتا تا. خطیب, خطبہ, پلورل اس کا جو ہے خطیب کا, خطبہ. تو تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا بہترین بیان ہے, خوب بیانی ہے, کہ یہ طویل نہیں ہونا چاہیے, لانگ نہیں ہونا چاہیے, یعنی نہ زیادہ کم ہونا چاہیے, نہ زیادہ ایک دم طویل ہونا چاہیے, ہے نا. تو تا سے مطلب ہے کہ آپ کا بیان, آپ کا جو گفتگو, آپ کی خطابت طویل نہیں ہونی چاہیے. یوں اگر طویل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہ لوگ بور ہونے لگیں گے پھر. واضح؟ یا کا کیا مطلب ہے؟ یا کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر جو ان صفات سے ملبس ہو رہا ہے, یعنی جو خطیب بن رہا ہے, خطابت کے اس زینے پہ چڑھ رہا ہے, وہ یا سے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نسیان کی جو ہے بیماری نہ پائی جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے یادداشت مضبوط ہو, یادداشت قوی ہو. اگر یادداشت قوی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی آیت وہ پڑھے گا اور جو موضوع قرار دیا ہے بھول جائے گا بیچارہ وہ. اب جب بھول جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ تو اب سوچنے لگے گا ہمیں پڑھنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, عنوان کس چیز کو قرار دینا ہے. تو اب اس کا ذہن پھر گھومنے لگے گا. جب ذہن ادھر ادھر ہوگا تو بولے گا کیا؟ پھر وہی سوچا کچھ, بولنا کچھ چاہ رہا ہے, نکلے گا زبان سے کچھ. تو لہذا یادداشت جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ قوی ہونا چاہیے. یعنی نسیانی بیماری اس کے اندر, یعنی بھولنے کی جو ہے بیماری نہیں پائی جانی چاہیے. اور آخر میں کون سا لفظ ہے؟ با. خا, تا یا با. بہرحال آپ لوگ نہیں بھی یاد کریں گے تو یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا, بعد میں یاد کر لیں گے جو ہے نا.